یہ ہمارے گائیڈ صاحب بھی تیار ہو گئے ہیں، ہم بھی تیار ہیں بس جانے کے لیے۔ کل ہمارا جو ٹریکنگ ٹائم تھا وہ تھا 6 گھنٹے، اور آگے آج کا ہم بتائیں گے کہ واپسی ہمیں یہاں سے رش لیک جا کے واپس آنے میں کتنا ٹائم لگے گا۔ آج اپنے لیے ساتھ میں انرجی ڈرنک لائیں تو اچھا ہے، بسکٹ اور اس طرح کی چیزیں۔ یہاں ویسے تو آپ جب آتے ہیں تو یہاں ہر چیز اویلیبل ہے۔ جب آپ یہاں پہنچیں گے، نگر پہنچیں گے، تو یہاں آپ کو ٹریکنگ کا سارا سامان مل جائے گا، کیمپ بھی مل جائیں گے، گائیڈ بھی مل جائیں گے، کھانے پکانے کا چولہا، یہ وہ ہر چیز وہاں سے آپ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا اپنا ہے لے آئیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی لاتے تو یہاں سے آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے۔ یہ جی ہماری رش لیک کی طرف جانے کا سفر شروع، 7 بج رہے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہم رش لیک کتنے بجے تک پہنچتے ہیں، پھر آپ کو ٹائمنگ بتائیں گے۔ ہمیں بیٹ چکور آنے میں وہاں سے ہٹ سے 15 منٹ لگے ہیں، 10 سے 15 منٹ یہاں پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ ہم تیار ہیں، 7:20 ہو رہے ہیں، تو یہ راستہ ہے، یہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہو تو یہیں سے ہم روانہ ہو رہے ہیں ابھی انشاءاللہ۔ ایک دم سے چڑھائی ہے، ساتھ کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی ہو رہی ہے، اور ہم وہ نیچے سے آئے ہیں جہاں آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں ریڈ رنگ کے، تو ابھی تو ہم نے صرف 25 منٹ کا فاصلہ طے کیا ہے، ابھی 6 گھنٹے ہم نے چلنا ہے۔ یہاں حالت یہ ہوگی ہے تو آگے کیا ہوگی آپ سوچ لیں۔ ہم 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تقریباً ٹریکنگ کر چکے ہیں، ابھی پہلا پہاڑی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ بیٹ چکور سے بالکل سیدھا اوپر چڑھنا ہے، تو یہ نیچے بیٹ چکور ابھی تک نظر آ رہا ہے 2 گھنٹے چلنے کے بعد، اور جہاں ہم نے رات گزاری تھی وہ بھی ہٹ ابھی تک نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ایک دم سے چڑھائی ہے، اب ہم کتنا چڑھ چکے ہیں یہ اندازہ نہیں ہے۔ ہاں جی، ابھی تقریباً اسی ہائٹ تک اوپر جانے کے لیے میرے خیال میں 1.5 گھنٹہ ہمیں اور لگے گا۔ یہاں تک 2 گھنٹے ہم لگا چکے ہیں، آگے دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے رش لیک تک۔ اس کے پیچھے گولڈن پیک ہے جو بادلوں میں چھپی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ دھوپ نکل آئی ہے، ورنہ صبح تک تو ہم ڈرے ہوئے تھے کہ شاید رش لیک نہ جا سکیں، کیونکہ بادل بہت تھے، اور رش پہ آج 4 اکتوبر ہے تو برف باری کا چانس 100% تھا۔ پانی بہت، کتنا؟ 1 گھونٹ پانی۔ یہ جی گلیشیئر جو ہیں ہم سے بہت نیچے رہ گئے ہیں، یہ دیکھیں، یہ سامنے پیکس ہمارے برابر نظر آ رہی ہیں، یہ گلیشیئر جو ہیں یہ بہت نیچے رہ گئے ہیں۔ ہم تقریباً 14,500 ہزار فٹ کی بلندی پر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں ہر 5-6 قدم چلنے کے بعد سانس پھول جاتا ہے، رکنا پڑتا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہ پھر رک گیا، یہ پھر چل پڑا، دیکھنا کتنا قدم یہ آگے بڑھتا ہے پھر رکتا ہے۔ یہ بس اتنے قدم چلنے کے بعد سانس پھول جاتا ہے، پھر بندہ رک جاتا ہے۔ یہاں سے تقریباً 3.5 گھنٹے مزید لگیں گے۔ ہم 3 گھنٹے میں یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ پہلی جو پیک ہے نیچے
بٹ چکور سے سامنے والی جس کے اوپر چڑھائی ہے، یہ ہم نے تقریباً 3.5 گھنٹے میں کی ہے، 3-3.5 گھنٹے میں، آگے 3.5 گھنٹے اور لگیں گے۔ یہ دیکھیں جی، اب کچھ سیدھا راستہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ چڑھائی ہم چڑھ کے آئے ہیں۔ اس ٹریک کا میرے خیال میں مشکل یہی 3-3.5 گھنٹے مشکل ہے، باقی اس میں کوئی خاص مشکل نہیں ہے۔ پہلا دن آسان ہے، دوسرا دن یہی چڑھائی سب سے مشکل ہے۔ باقی یہاں 2-3 طرح سے یہ ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رات بٹ چکور کیا جائے، یہ ہم تو 6 گھنٹے میں پہنچیں گے، اچھے ٹریکر شاید 4-5 گھنٹے میں بھی پہنچ جائیں۔ تو دوسرا طریقہ، اچھا اس کے بعد پہلا طریقہ یہ میں بتا رہا تھا، یہاں نائٹ سٹے کیا جائے، جھیل پر صبح یہاں ارلی نکل کے جھیل پر ہو کے واپس آ جایا جائے، کیونکہ وہاں پر ہائٹ زیادہ ہے، 15,600-700 فٹ ہے، تو اس کے لیے آکسیجن کی وہاں کمی ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ وہیں رہتے ہیں۔ یہ پھر واپس یہاں رات کو آ جائے اور تیسرے دن واپسی کر لے، واپسی اوپر چلا جائے، تو یہ ہو گیا 3 دن کا ٹریک۔ لیکن اگر 4 دن کا کیا جائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ پہلے دن بٹ چکور آ جائے، دوسری رات جو ہے وہ جھیل پہ گزارے، تیسرے دن واپس بٹ چکور آئے، چوتھے دن واپسی اوپر جائے۔ ٹاپ پہ پہنچ چکا ہے۔ جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ یہاں تک پہنچنا خاصا مشکل ہے، یہ چڑھائی جو ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ باقی ٹریک مشکل تو ہوگا، آگے دیکھ کے پتہ چلے گا، جانے سے پتہ چلے گا، لیکن لگ نہیں رہا کہ آگے والا ٹریک اتنا مشکل ہو۔ یہ ہم چدن ہراڑ پہنچ چکے ہیں، یہاں پر یہ مال مویشیوں کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے، تو ہم نے یہ سامنے 2 پہاڑوں کے درمیان جو درہ نظر آ رہا ہے اس کو کراس کرنا ہے۔ تو آج مشکل یہ ہو گئی ہے کہ رات برف باری ہو گئی تھی، بادل تھے، بارش ہوئی، نیچے اوپر برف باری ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے راستہ غائب ہے، لیکن ہم انشاءاللہ جائیں گے ضرور۔ تو سیزن اس کا جو ہے نا ستمبر اینڈ تک ہوتا ہے۔ رش لیک کے لیے آپ کو یہ ایڈوائز میں دوں گا کہ جولائی سے لے کے ستمبر تک، جیسے ہی اکتوبر لگے ادھر نہیں آنا چاہیے، اکتوبر میں نہیں آنا چاہیے، اس سے پہلے ستمبر میں ہی رش لیک کر لیں جس نے بھی دیکھنی ہو۔ جی ہم یہ سامنے درہ جو نظر آ رہا ہے اس کو کراس کرنا ہے، تو کل رات کی برف کی وجہ سے کافی مشکل پیش آ رہی ہے، ہوئی تو تھوڑی ہے برف آ رہی، لیکن راستہ کہیں سے گم ہو جاتا ہے برف کی وجہ سے، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ چلتے جا رہے ہیں، یہی راستہ ہے پتھروں والا، اسی پہ چل کے جانا ہے، تو رش لیک دیکھنی ہے۔ چڑھائیوں نے مت مار دی ہے، بہت ساری چڑھائیاں ہیں، بندہ اچھا خاصا تھک جاتا ہے۔ گائیڈ آگے نکل چکا ہے، لہذا اگلی ویڈیو بعد میں۔ ہائٹ پر ہم پہنچ چکے ہیں، یہ ساری چوٹیاں ہمارے بالکل سامنے ہیں۔ یہ ساتھ کی ذرا طبیعت خراب ہو رہی ہے، پانی ختم ہو گیا تھا راستے میں، زیادہ پیتے رہے۔ پانی کی مقدار یہاں زیادہ لانی چاہیے، کم از کم 2 بوتلیں فی بندہ لازمی ہو۔ چڑھائی کا بالکل نزدیک یہاں جو رات برف باری ہوئی ہے
اس کا پانی پگھل کے یہ ادھر ایک جگہ آ رہا تھا، وہاں سے یہ بھرا ہے، اب یہ پی رہے ہیں، اب ان کی تسلی بھی ہو جائے گی۔ یہ برف کا پانی جو پگھل رہا ہے، ٹھنڈا تو یخ ہوگا لیکن یہ بڑی نعمت ہے، پانی جو ہے زندگی ہے۔ ہاں جی، اب جا رہے ہیں یہاں سے، اب جھیل کا فاصلہ گائیڈ نے بتایا کہ 20-25 منٹ رہ گیا ہے، لیکن ہماری حالت پوری ہو چکی ہے۔ اب ہم نے جو فیصلہ کیا تھا کہ واپسی جائیں گے، کیونکہ وہ بڑا مشکل فیصلہ تھا، کیمپ نہیں لائے، سامان نہیں لائے، تو اب واپس تو جانا پڑے گا یہاں سے جھیل کے بعد، لیکن تھکاوٹ اتنی ہوگی، دل چاہ رہا ہے کہ یہیں کیمپ ہوتا، یہیں رہ جاتے۔ اب جب بھی آئیں، واپسی والا پلان میرے خیال میں تو نہ بنا کے آئیں، جھیل پہ رات گزاریں پھر واپسی کریں، 4 دن کا ٹریک کریں۔ جب اس قسم کا میدان آئے تو سمجھ جائیں کہ جھیل کے نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ یہ سامنے جو پہاڑ ہے، اس کے نیچے جھیل ہے، ابھی تک ہم نے دیکھی نہیں ہے، ایسا چلتے جا رہے ہیں کیونکہ تھکے ہوئے ہیں، تو جھیل تک انشاءاللہ ابھی پہنچ جاتے ہیں، پھر آپ کو جھیل بھی دکھاتے ہیں۔ جناب، اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کی بلند ترین جھیل پر۔ یہ دیکھیں جی پہلا نظارہ، آپ لوگ بھی میرے ساتھ ہی دیکھیں۔ مجھے ایک کنارہ نظر آیا تھا، اب اس کو یہاں پہنچ گئے ہیں جی۔ یہ ہے رش لیک، ہائیسٹ لیک آف پاکستان۔ ایسا گرتا پڑتا پہنچ چکا ہے جھیل پر۔ یہ ہے جھیل جی، کافی صبر آزما کام۔ یہ آپ کو پوری جھیل کا ویو دکھائیں یہاں سے، یہ جا رہے ہیں جی، یہ یہاں تک پانی کافی کم ہو چکا ہے، بتا رہے تھے کہ یہ اوپر تک ہوتی ہے کچھ، لیکن اب پانی کم ہے، لیکن خوبصورت جھیل ہے، پاکستان کی بلند ترین جھیل اسی کو کہا جاتا ہے، رش لیک اس کا نام ہے۔ جھیل کا خوبصورت پانی، ہاں مزہ آ گیا، ٹھنڈا یخ پانی ہے یہ تو۔ لہریں تو بنتی ہے نہیں بنتی، ہاں بن رہی ہیں، بن رہی ہیں۔ ہاں جی، رش لیک پہ پہنچے ہیں، آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ آپ اپنے تاثرات تو بتائیں۔ وہ جو تھکاوٹ تھی 6 گھنٹوں کی، وہ ایک لمحے میں ختم ہو گئی ہے، اب بالکل فریش لگ رہا ہے، دیکھ کے مزہ آ گیا۔ ہمیں اس جھیل تک پہنچنے میں بڈ چکور سے 7 گھنٹے لگے ہیں، تو اب ہم واپسی بھی جا رہے ہیں، ہم رہیں گے بڈ چکور میں ہی واپسی۔ او بھائی جان، او جی میں سر جی آدھے ہیں نا، کیسر یاد ہے فہیم، او فورٹ منڈو سائیکلیں تے چڑھتے گئے ہو سن، پھوکنی پھکیج گئی ہو سی، اصل رش لیک آتے گئے ہیں، پھوکنی واقعی پھکیج گئی ہے۔ یہ جی ٹی ٹائم چل رہا ہے، ڈبر روٹی ہے، یہ پھٹی ہے یہاں کی مقامی روٹی، اس کے ساتھ یہ مقامی روٹی ہے یہاں کی پھٹی جس کو بولتے ہیں، جیم کے ساتھ کھائی جا رہی ہے۔ یہ چائے دیکھے کیسے پی رہے ہیں، ڈھکن میں ڈال کے، ایک کپ کم ہو گیا تھا ڈھکن میں ڈال کے، یہ جیم ڈبر روٹی۔ ہاں یہ جمعہ ہم اس طرف سے ہیں
یہ سامنے والے درے سے اتر کے نیچے بیٹھ کے اب چائے پی رہے ہیں. 2:30 بج رہے ہیں. ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے. یہ ہم واپسی کے جس راستے سے آئے تھے وہی راستہ واپسی جا رہے ہیں. ارادہ ہے جلد از جلد رات ہونے سے پہلے پہلے کیمپ پر پہنچ جائیں. جیسی چڑھایاں خطرناک تھی نا، انہوں نے دھوئیں نکلوا دیے تھے، ویسے ہی اب اترائیاں بھی ویسی ہیں. انہوں نے بھی گھٹنوں کے لیدر جو ہے نا دھواں مار گئے ہمارے. تو وعلیکم. ہم بیری چکور ابھی 6:30 بجے واپسی پہنچے. صبح ہم نکلے تھے 7 بجے یہاں سے. تو ہمارا پروگرام یہی تھا کہ رش لیک دیکھنے کے بعد واپس یہیں پر آ جائیں گے. اب انشاءاللہ پہنچ گئے ہیں 6:30 بجے. اس کا مطلب ہے ہم نے 11.5 گھنٹے سفر کیا ہے. آدھا گھنٹہ ہم وہاں رہے تو 11 گھنٹے آنا جانا ہمارا رہا ہے یہاں پر. تو میرا سب کو مشورہ یہی ہے کہ وہ بیری چکور میں نائٹ سٹے کریں، اس کے بعد اگلا سٹے جو ہے جھیل پہ کریں. اور یہ آؤٹ سیزن ہے، آج 4 تاریخ ہے اکتوبر کی، تو اس لیے اب یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. کل ایک فرانسیسی جوڑا واپس آتا ہوا ہمیں ملا تھا، لیکن اس کے علاوہ یہاں مقامی اکتوبر میں نہیں آنا چاہیے. اگست سے لے کے ستمبر تک اس کا موسم ہے، تو نائٹ سٹے وہاں لازمی کرنا چاہیے.